اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اور ہزارہا عملی کمزوریوں کے باوجود دین کی بنیادی اور ضروری اصطلاحات سے اور تعلیمات سے ہم لوگ واقف ہیں، اور ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت، پیار، الفت جاگزی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق عشقی، رشتہ محبت بہت گہرا ہے، اور اس کے لیے ہم ہر وقت قربانی کے جذبوں سے سرشار بھی رہتے ہیں۔ ہماری محبت، ہمارا ان سے پیار اور ان کے ساتھ تعلق خاطر اس بات کا بھی متقاضی ہے کہ ہم آپ کے دیے ہوئے نظام کو، آپ کی مبارک سیرت کو، آپ کے اسوہ نور کو اپنی زندگیوں میں اتارے۔ ہمارے طرز زندگی، انداز معاشرت سے معلوم ہو کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، حضور کے عاشق ہیں، اور ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے، پروان چڑھنے والے، اور اسلام کو عملی زندگی میں اتارنے والے شخص ہیں۔ اسوہ کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا اور فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی خوبصورت نمونہ ہے۔ یعنی حضور نے جو زندگی گزاری اس تعلیم کی مطابقت میں گزاری جو انہیں ان کے رب نے دی تھی۔ کہا کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا۔ زندگی گزارنے کا اسلوب حضور علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھا ہے۔ کسی دنیا کے شخص سے پیغمبر نہیں سیکھتا، وہ تلمیذ رحمان ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ امی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ پڑھے نہیں ہیں۔ امی کا مفہوم یہ نہیں ہے، امی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دنیا پر کسی شخص کے آگے زانو تلمذ طے نہیں کرتے۔ نبی پڑھنے نہیں آتا، نبی پڑھانے آتا ہے۔ سیکھنے نہیں آتا، سکھانے آتا ہے۔ جب کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی سکول میں کوئی معلم آتا ہے تو وہاں وہ سیکھنے نہیں آ رہا ہوتا، کہیں اور پڑھ کے وہاں سکھانے آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب پیغمبر رحمت پوری دنیا کو سکھانے آئے ہیں، انما بعثت معلما، تو پھر کسی سے پڑھ کے آئے ہیں، اور وہ قرآن نے کہا کہ الرحمن علم القرآن، نبی رحمان کا شاگرد ہے، اور انہی سے وہ پڑھے ہیں، اور انہوں نے آ کے دنیا کو اسلوب بتایا ہے زندگی گزارنے، تھیوری بھی دی اور پریکٹیکل بھی دیا۔ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے سامنے مکمل، کامل اور اکمل ضابطہ موجود ہے، اور اس کی عملی صورت کیا ہوگی، کوئی نمونہ چاہیے، کوئی اسوہ چاہیے، تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔ آپ کے روز و شب کو دیکھا جا سکتا ہے، آپ کے طرز معاشرت کو دیکھا جا سکتا ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے۔ کسی کی سیرت یوں محفوظ نہیں ہے جیسے میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت محفوظ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق، طریق کے مطابق، رہنمائی کے مطابق بسر کرنا ہے۔ تو قرآن مجید اللہ کا منزل، نازل کردہ پاکیزہ کلام ہے، اور یہ ہماری زندگی کے گزارنے کے اسلوب بھی بیان کرتا ہے، اصول بھی بیان کرتا ہے، مکمل کامل رہنمائی بھی ہے، اور یہ ہمیں اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے ضابطے بھی دیتا ہے، اور اس کی عملی تفسیر حضور کی زندگی ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوبہ محبوب کائنات، ان سے جب یہ سوال کیا گیا حضور کی سیرت کا، حضور کے اسوہ انور کا، تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کانا خلقہ القرآن،
اے پوچھنے والے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر تو حضور کی سیرت دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جا۔ جہاں حضور نے منع کیا ہے، اللہ نے جہاں منع کیا ہے، قرآن نے جہاں سے روکا ہے، وہاں آپ کو حضور نظر نہیں آئیں گے۔ اور جن امور کے بجا لانے کا حکم قرآن نے دیا ہے تو وہاں آپ کو حضور کھڑے دکھائی دیں گے۔ تو گویا قرآن مجید کی جو تھیوری ہے اس کا پریکٹیکل، اس کی عملی صورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہے۔ تو ام المومنین نے 2 لفظوں میں بات ختم کی، کان خلقہ القرآن۔ قرآن کو اگر تو سمجھنا ہے، اس کو عملی پیکر میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی صورت ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ حضور قرآن ناطق ہیں، قرآن صامت ہے، لیکن حضور قرآن ناطق ہے، یعنی بولتا ہوا قرآن ہے۔ قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کا عملی مجسمہ، اس کی عملی صورت، اس کی عملی تصویر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ وجود ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے 6 نمایاں پہلو خاص طور پہ بیان کرتے ہیں۔ بخاری میں بھی، دیگر کتب سیر میں بھی وہ تفصیلی روایت موجود ہے۔ جب پہلی وحی اتری تو قرآن تو پہاڑوں پہ بھی اترتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن کی ہیبت کو کوئی بھی برداشت نہ کر پاتا۔ یہ حضور کا قلب اطہر تھا جو سہار گیا، ورنہ کائنات کی کسی شے میں ہمت نہیں تھی کہ اس کلام کے بوجھ کو اپنے اوپر گوارا کر پاتا۔ سورہ حشر کا آخری رکوع ہے کہ فرمایا ہم اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، خوف خدا سے پھٹ جاتے پہاڑ، گوارا نہ کر پاتے اس قرآن کی ہیبت اور اس کے بوجھ کو۔ لیکن حضور کا قلب اطہر اس قرآن کو اپنے اندر اترتے ہوئے دیکھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ حضور کا قلب اطہر نزول قرآن سے مزید مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال قرآن تو قرآن ہے، اس کے اترنے سے ایک جو کیفیت حضور کے قلب اطہر پہ اتری تو حضور نے کچھ محسوس کیا اور اس میں حضور کو سردی لگ رہی تھی۔ تو آقا کریم گھر تشریف لائے اور فرمایا یا خدیجہ زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی کا احساس ہے۔ تو انہوں نے حضور کے کندھوں پہ شال ڈالی اور پھر حضور کو تسلی دیتے ہوئے جو کہا وہ حضور کی سیرت کا نمایاں سرنامہ ہے۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کی آبرو پر حرف نہیں آنے پائے گا۔ آپ کا رب آپ کو مکمل تائید عطا فرمانے والا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمانے والا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ اب ذرا سنیے جو ام المومنین نے حضور کا سیرت نامہ بیان کیا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ انسان جب اپنے گھر سے نکل کے پھیلنے لگتا ہے تو پہلا دائرہ اس کی رشتہ داریوں کا آتا ہے۔ تو کسی کی معرفت، پہچان کیسے ہوگی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیا کرتا ہے۔ اور میں اور آپ اپنے رشتہ داروں سے شاکی بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں۔ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہمارا ان کے ساتھ رویہ، معاملت، طرز زندگی کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا وصف نمایاں ام المومنین نے بیان کیا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جو رشتہ داروں نے آقا کریم کے ساتھ سلوک کیا وہ آپ جانتے ہیں کہ گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اوجریاں ڈالیں، حضور کے گھر کے سامنے لا کے اپنا کوڑا ڈال دیا، اور کیا کیا تکلیفیں نہیں دی۔ تبًا لک ھنالک سائر الیوم الہٰذا جمعتنا، یہ کس نے کہا تھا؟ رشتے میں چچا ہی لگتا تھا۔ اور قریش نے باقی جو کچھ حضور کے ساتھ کیا وہ بھی تاریخ کے اوراق پہ، تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا جب فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں 10,000 صحابہ کے ہمراہ تشریف لائے
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح کے بعد یہ سارے رشتہ دار تھر تھر کانپ رہے تھے. انہیں لگتا تھا کہ آج گردنیں اتریں گی، اور ہم نے جو کیا وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا. لیکن آقا کریم نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو انہوں نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں اور ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. اور ان کے دل میں یہ تھی کہ چلو ہماری گردنیں اترنے سے بچ جائیں، شہر بدر تو کیا ہی جائے گا. ان کے دل میں یہ تھا کہ اس میں ہمیں رہنے نہیں دیا جائے گا مکے میں، لیکن چلو گردنیں بچ جائیں، جان سلام، جان کی امان پائیں تو اتنا بھی کافی ہے. تو انہوں نے اس امید پر کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. لیکن آقا کریم کا جواب سن کے انہیں حیرت کا جھٹکا لگا. انہیں تو صرف یہ تھا کہ گردنیں اترنے سے بچ جائیں، لیکن میرے حضور نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں تمہیں معاف کیا. اور میں تمہارے لیے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. بلکہ ابو سفیان کے گھر کو حرم کی طرح دارالامان قرار دے دیا. فرمایا جو ہاتھ کھڑے کر لے، اسلحہ پھینک دے، امان مانگے، حرم میں داخل ہو جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا. من دخل فی دار ابی سفیان فقد، اللہ اکبر، امانہ، اس کو بھی امان دی جائے گی، اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا جو ان کے گھر میں چلا جائے گا. فهو آمن، ان کو امن دے دیا جائے گا. تو اب بتائیے کہ یہ رویہ تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا. اور پھر یہی صورتحال دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سفیان کے دل میں بھی ایمان کا چراغاں کر دیا اور ان کو بھی دین کا نور اور جمال دے دیا. یہ حضور کی طبع کا، حضور کی طبیعت کا اور آقا کریم کی صلہ رحمی کا جذبہ تھا. بلکہ تاریخ پڑھیے، عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا. مکی دور میں حضور علیہ السلام نے ایک دن اس سے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر اتروں اور وہاں میں اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں آپ کے لیے در کعبہ نہیں کھول سکتا. آج حضور جب فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے تو طواف کیا اور پھر فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو وہ ڈرتا ہوا حاضر کیا گیا، حاضر لایا گیا، اور وہ ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، کیونکہ اس کو یاد تھا کہ مجھ سے چابی طلب کی گئی تھی اور میں نے دروازہ نہیں کھولا تھا. فرمایا لاؤ چابی. اس نے چابی پیش کی، دروازہ کھولا، حضور اندر تشریف لے گئے، سجدہ ریزیاں اللہ کے حضور کی، بت توڑے. اب جب باہر تشریف لائے حضور کام مکمل کرنے کے بعد، تو اب سب کو یہ تھا کہ عثمان بن طلحہ کو تو چابی مل ہی نہیں سکتی. اب دیکھیے کس کے بھاگ جاگتے ہیں، کس کی قسمت جاگتی ہے. اور ہر ایک کے دل میں تھا کہ یہ اعزاز میرے نام ہو جائے، چونکہ یہ بہت بڑا اعزاز تھا، کعبۃ اللہ کی کلید برداری. تو ہر ایک کوئی آرزو کر رہا تھا اور حسرت بھری نگاہوں سے آقا کریم کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہا تھا، آرزو مند تھا کہ یہ اعزاز مجھے مل جائے. لیکن آقا کریم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کی طرح عرض کی حضور حاضر ہوں. آقا کریم نے وہ چابی دوبارہ اسی کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ چابی اب میں تجھے دیتا ہوں، قیامت تک یہ تیری نسلوں سے بھی کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے ظالم کے. اور آج بھی وہ چابی، یہ جو شیبی خاندان ہے کعبۃ اللہ کا کلید بردار، یہ حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے 1450 سال ہو گئے، آج بھی چابی ان کے پاس ہے. یہ حضور نے ان کو عنایت کی تھی. اب ان کا رویہ کیا تھا، حضور علیہ السلام کا رویہ کیا ہوا؟ تو ظاہر ہے رشتہ داریوں میں بڑے عجیب و غریب لوگوں سے بھی آپ کا سامنا ہوتا ہوگا، لیکن آپ کبھی بھی ظلم، زیادتی، جبر اور جور پہ نہ اترے. کسی کو آپ میں طاقت آ گئی ہے، توانائی آ گئی ہے تو مت، بلکہ
سل من قطع کا وعط من حرم کا، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ اور تیسری بات فرمائی واعف عمن ظلم کا، اور جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہاں تک حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت میں فرمایا کہ حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے فرمائیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، میں محمد اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ حضور کا یوں ہی فرما دینا کافی تھا، لیکن بات اتنی اہم تھی کہ فرمایا میں اللہ کی قسم کر کے بتاتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ کیلکولیٹر پہ حساب کرو تو 100 میں سے 2.5 دے دیں تو باقی 97.5 رہتے ہیں۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ بتاتا ہے کہ 100 میں سے اتنے دے تو باقی اتنے منہا کر کے اتنے باقی بچتے ہیں، حساب یہی ہے۔ لیکن فرمایا میں کہتا ہوں اور قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا، اور اگر صدقے سے مال کم ہوتا تو اس امت کے سب سے غریب شخص کا نام ابو بکر ہوتا، جس نے سارا مال صدقہ کر دیا تھا۔ تو صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ اور ابھی آپ کی توجہ دلائی دی گئی کہ یہ قطع عرضی جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ خرید لیا گیا ہے المصطفیٰ اسلامک سینٹر کے لیے، اور اس کے پیچھے بھی کچھ جگہ ہے جس کو خریدنے کی ہمارے یہ دوست آرزو رکھتے ہیں، تاکہ جب تعمیر کا آغاز ہو تو نقشہ ساری جگہ کا اکٹھا بنے تو اس میں تعمیراتی آسانی ہوتی ہے۔ تو جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے میرے سامنے، تو یہ اگر آج عزم کر لیں کہ اس کو ہم نے بقیہ جگہ خریدنی بھی ہے اور اس کی تعمیرات بھی اپنے ذمہ لینی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی کام رک سکتا ہے۔ اور یہ طے کریں اور اپنے دل میں ارادہ کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ اور میں نے حضور کا فرمان آپ کے سامنے ضمناً آ گیا تو میں نے اس پہ آپ کو ترغیبی کلمات کہہ دیے کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کسی زمانے میں کنویں ہوتے تھے جن سے پانی نکالا جاتا تھا، اس کے بعد یہ ہینڈ پمپ آ گئے اور جو ہے وہ موٹریں آ گئیں جس کے ذریعے سے وہ بورنگ کا سسٹم شروع ہوا، تو وہ کنویں کافی عرصہ تک کسی نے بند تو نہیں کیے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ لیکن ایک مدت تک وہ پرانے کنویں پڑے رہے، لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کبھی ضرورت پڑ جائے، تو پرانے کنویں میں نے بھی بچپن میں دیکھے ہیں۔ تو والد صاحب فرماتے تھے کہ ان کو کسی نے بند نہیں کیا، لیکن اب اگر ان میں ڈول ڈال کے پانی نکالو تو پانی گدلا بدبودار اور متعفن نکلے گا، اور بہت دور جا چکا ہے، جبکہ ان کا پانی تازہ بھی ہوتا تھا، وافر بھی ہوتا تھا، اور جو ہے وہ شفاف بھی ہوتا تھا۔ تو کہا یہ کیسے بدبودار ہو گیا؟ کہا جب یہ کنویں باہر بانٹتے تھے تو اللہ نیچے سے بھی سوتے عطا کرتا تھا، جب انہوں نے آگے دینا چھوڑ دیا تو ان کا پڑا ہوا بھی متعفن ہو گیا۔ تو راہ خدا میں دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ اس مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو 3 چیزیں حضور نے قسم فرمائی، ایک تو یہ کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال نہیں گھٹتا، دوسری بات فرمائی کہ جب کوئی شخص اپنی ذات کے لیے مانگنے لگ جاتا ہے تو سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، تو اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قرض بھی مانگنے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ ساری زندگی قرض ہی مانگتے رہتے ہیں۔ تیسری بات جو اللہ کے محبوب نے قسم کر کے کہی وہ یہ تھی کہ جب تم کسی کو معاف کر دیتے ہو تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہاری عزت میں فرق نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ مشکل کام ہے معاف کرنا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں تو یہ طے شدہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاف کرنے سے آپ خود راحت میں آ سکتے ہیں۔ آپ معاف کرنے کہہ رہے ہیں اللہ میں نے معاف کیا، دل سے معاف کرو، باقی ٹھیک ہے جہاں شر آپ دیکھیں
محتاط ہونا یہ آپ کا حق ہے۔ اور وہ فرمایا کہ مومن ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، لم یلدغ المومن من جوہر واحد مرتين، ایک بل سے، یعنی دوسری جگہ فرمایا کہ المؤمن غر کریم، یہ بھولا ہوتا ہے، سادہ ضرور ہوتا ہے، لیکن جب کہیں سے ڈسا جاتا ہے تو دوبارہ وہاں انگلی نہیں رکھتا۔ اس کا محتاط ہو جانا یہ الگ بات ہے، لیکن معاف کر دینے سے یہ خود آسودہ ہوگا، اور کوئی نہ بھی معافی مانگے تو معاف کر دو۔ جب آپ معاف کر دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کا اپنا دل ہلکا ہو جائے گا، ورنہ اس کا بوجھ آپ کے اوپر بھی رہے گا۔ تو معاف کر دینے سے رزق میں جو ہے وہ عزت میں فرق نہیں آتا، آبرو میں فرق نہیں آتا۔ تو فرمایا سل من قاطع کا، وات من حرم کا، واف امن ظلم کا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو صلہ رحمی، حضور کا وصف نمایاں جو ام المومنین نے بیان کیا۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی، آپ کی توجہ میری جانب رہنی چاہیے، وہ یہ کہ فرمایا کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم۔ دوسری بات یہ ارشاد کی کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ حضور کی سیرت اور حضور کو اسوہ بیان کر رہے ہیں۔ وتحمل الکل، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں، اس کی ضرورت کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں۔ اپنے لیے جینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اوروں کے لیے جینا کمال ہے۔ آپ نے کبھی درختوں کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے پھل خود کھاتے ہوں، اوروں کو دان کرتے ہیں۔ درخت اپنے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے، خود دھوپ میں جلستے ہیں، اپنے سائے میں بیٹھنے والوں کو آسودگی اور ٹھنڈک فراہم کرتے ہیں۔ آپ نے جانوروں کو بھی اپنا دودھ پیتے نہیں دیکھا ہوگا، وہ اوروں کے لیے دان کرتے ہیں۔ یہ انسان ہے خود غرض۔ میں نے پڑھا ہے کہ 2 مخلوقات ہیں جو اپنا رزق جمع کرتی ہیں کل کے لیے، ایک انسان، دوسری مخلوق چیونٹیاں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کائنات ہے وہ اپنا رزق جمع نہیں کرتے، پرندے ہیں، چرندے ہیں، حتیٰ کہ جن کو بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ شیر کو تو پیٹ بھر کے تازہ گوشت چاہیے ہوتا ہے، لیکن اللہ انہیں روز عطا کرے۔ یہ ہنس پرندہ ہے، اس کو سچے موتی کھانے کے لیے پیٹ بھر کے روز ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں یہ جانور، کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور ہمیں ضرورت پڑ جائے کسی دوائی میں استعمال کرنے کے لیے تو ہزاروں لاکھوں روپے دے کے تو پنساری سے کوئی تولو ماشوں میں لیں تو وہ بھی ہمیں تیقن نہیں ہوتا کہ یہ 2 نمبر ہی نہ ہوں، لیکن انہیں خالص 1 نمبر چاہیے ہوتے ہیں، روزانہ چاہیے ہوتے ہیں، اور پیٹ بھر کے چاہیے ہوتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں جانوروں کو چاہیے ہوتا ہے، میرا اللہ ان کو روز عطا کر رہا ہوتا ہے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ وہ صبح اڑان بھرتے ہیں جدھر من آ گیا، اور اللہ ان کو روزی دے دیتا۔ ہم نے تو ٹھیے پہ جانا ہوتا ہے، دکان پہ جانا ہوتا ہے، فلاں 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 جگہ، ان کا کوئی ٹھیا نہیں ہوتا۔ اڑان بھری جدھر من آیا، اللہ ان کی ضرورت پورا کرتا ہے، بھوک سے نہیں مرتے، اللہ کرم فرماتا ہے ان کے لیے۔ تو صرف 2 مخلوق کے روزی جمع کرتی ہیں، ایک چیونٹیاں اور دوسرا انسان۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہزاروں اللہ کی مخلوقات ہیں، قسم قسم کی، آبی مخلوقات بھی ہیں، ہوائی مخلوقات بھی ہیں، اور زمینی، رینگنے والی، چلنے والی، دوڑنے والی، اڑنے والے، کوئی بھی اپنا رزق جمع نہیں کرتا، اور کوئی بھی بھوک سے نہیں مرتا، ورنہ یہاں لاشیں گرے پڑے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سب کے رزق کا انتظام کیا۔ اور اگر انسان بھی ایسا ہو جائے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر تم بھی اللہ پر اس طرح توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے، تمہیں کمی نہیں آئے گی، تم خود بے صبرے ہو جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اوروں کے لیے جینا یہ کمال ہے، اور میں نے کہا درخت بھی اپنا پھل خود نہیں کھاتے، اور جانور بھی اپنا دودھ خود نہیں پاتے، تو انسان جب خود غرض ہو گیا تو یہ اشرف المخلوقات پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اشرف المخلوقات وہی ہے جو اشرف ہونے کے وصف اپنے اندر رکھتا ہے، جو اوروں کے لیے جیتا ہے۔ علماء نے کہا 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ 3 نیتیں اگر آپ کے ساتھ جڑی ہیں،
سب سے پہلی نیت، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے روزی کمائی جائے، وہ چاہے مزدوری ہو، تجارت ہو، کھیتی باڑی ہو یا ملازمت ہو۔ مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا ہے، چونکہ میری ضرورت ہے، 3 وقت پیٹ کھانا مانگے گا، اگر نہیں میرے پاس ہوگا، نہیں کماؤں گا تو کسی کے دروازے پہ جانا پڑے گا، ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو پہلا مقصد روزی کمانے کا اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا۔ دوسرا مقصد اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، بیوی بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، چھوٹے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے روزی کمائی جاتی ہے، ان کی بہتر تعلیم کے لیے، ان کی رہائشی ضرورتوں کے لیے، یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے کہ اللہ مجھے میری ضرورت سے، میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کرے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کے اہل نہیں ہیں، اپاہج ہیں، کمزور ہیں، کثیر العیال ہیں، غریب ہیں، مفلوک ہیں، بیوگان ہیں، یتامى ہیں، مساکین ہیں، کثیر العیال ہیں، میں ان کی مدد کروں گا۔ صرف یہی 3 نیتیں، چوتھی نیت نہ آنے دیں۔ برادری میں تفوق ثابت کرنے کے لیے، عیش و عشرت کرنے کے لیے، امیر کہلوانے کے لیے، ٹاپ 10 کی فہرست میں آنے کے لیے، یہ مقصد نہیں، صرف 3 نیتیں۔ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اور تیسرا مقصد روزی کمانے کا کہ اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے۔ ان 3 نیتوں کے ساتھ جب رزق حلال کمائے گا تو وہ چاہے مزدور ہے، چاہے وہ کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اللہ نے اس کا اس کے لیے اجر رکھا ہے۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز رکھا گیا۔ القاسب و حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کر کے رزق کماتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ ایک موقع پہ فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور اس کا حصہ مزدور کو بھی دیا جو کمائی کرتا ہے، والکاسب و حبیب اللہ، اور جو کسب کر کے، محنت کر کے، مزدوری کر کے کماتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا احساس ہے۔ تو اپنے لیے جینا، یہ خود غرضی، یہ ہمارے ہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 20 25 30 سال سے آئی ہے، لوگوں کے اندر یہ دوڑ اتنی زیادہ ماضی میں نہیں تھی، اب بہت زیادہ ہو گئی، اور ہر شخص کو صرف اپنے سے ہی غرض ہے، جبکہ جانور، پرندے، بہائم، چوپائے، وہ بھی اپنے اندر کچھ ایک دوسرے کے لیے ہمدردیوں کے جذبات رکھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب انسان بہتر ہوتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور جب یہ برائی کی طرف لڑکتا ہے تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جب یہ لڑکتا ہے تو چوپایوں سے بھی بدتر نکل جاتا ہے، ان سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو اچھا مسلمان ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اچھا انسان بننا بھی اگر ہمیں میسر نہیں ہے تو پھر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ مسلمان کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ جو حج بہت کرتا ہے، عمرے بہت کرتا ہے، جو سجدے بڑے لمبے کرتا ہے، جس کا رکوع بڑا طویل ہوتا ہے، جو قیام بہت لمبا کرتا ہے۔ مسلمان کی تعریف اللہ کے محبوب نے یہ کی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ہے مسلمان، کسی کو ضرر نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہمارا وجود لوگوں کے لیے رحمت کا روپ ہو، نہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کی زندگی یہ جیرن بنی ہو۔ لوگوں کی زندگی دوزخ بنا کے اور خود جنت کے طالب بنے پھرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا پڑے گا، پھر جنت کا اللہ سے ہم سوال کریں۔ لیکن لوگوں کے لیے ہم نے اس دنیا کو آتش کدہ بنا دیا، جہنم بنا دیا، اور خود ہم جنت کے طالب ہیں۔ لوگوں کے لیے اس دنیا کو جنت بناؤ، راحت کا سبب بناؤ۔ جنت کیا ہے؟ ایک تو ہمارے علماء جب جنت کا نقشہ کھینچتے ہیں تو شروع ہی حور سے ہوتے ہیں۔ میں انکار نہیں کرتا حور کے وجود کی، لیکن جیسے مولوی صاحبان کھینچتے ہیں نقشہ حور کا، اس کے لباس کا، تو بہرحال ان کی مرضی۔ جنت کے اور بھی تو نقشے ہیں، کبھی وہ بھی بیان کرو۔
جنت نے یہ نقشہ بیان کیا، جنت کا قرآن نے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جنت ایسی پاکیزہ پرسکون جگہ ہے جہاں آپ کو ایسی چیز سننے کو نہیں ملے گی جو آپ کی طبع پر بھی گراں ہو، ایسا کلمہ نہیں ملنے، ایسا جو ہے وہ سخت بات نہیں ملے گی جو تمہاری طبیعت پہ بوجھ ہو، تمہارے کانوں پہ گراں ہو۔ اور ہم اس دنیا کو لوگوں کے لیے اذیت بنا دیا، اس دنیا کو جنت بنائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ لائٹ چلی گئی ہے اور ہمسائے بیچارے کی کھڑکیاں بھی نہیں ہیں، اور ہم باہر جنریٹر لگا کے، اور اس کا سلنسر بھی نہیں ہے، اور دروازے بند کر کے اور ساؤنڈ پروف کمروں میں رات نیند آرام کی سو گئے، لیکن گرمی تو الگ تنگ کر رہی ہمسائے کو، اور تمہارے جنریٹر کی جو ہے وہ پھٹ پھٹ اس کی زندگی کو ساری رات عذاب بنائے رکھا، اور تم اس کمرے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو۔ نہیں، لوگوں کی دنیا کو، لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر کے تم جو عبادتیں کرتے پھرتے ہو، تمہارے منہ پہ ماری جائیں گے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ لوگوں کو راحت پہنچاؤ، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا۔ میں بھی کہیں کہہ رہا تھا کہ 6 فٹ کی گلی ہوتی ہے، شاید آپ کے ہاں تو کھلے کھلے بازار ہوں گے، کھلا علاقہ ہے آپ کا، لیکن 6-7 فٹ کی گلی ہوتی ہے، 8 فٹ کی گلی ہوتی ہے، تو ہمارے گھر کے اندر بڑے بڑے واش روم، بڑا کچھ، سب کچھ اندر ہوتا ہے، لیکن 3 سیڑھیاں ہم نے باہر رکھنی ہوتی ہے، اور وہ گلی ہم تنگ کر دیتے، ہم نے جو ہے وہ موٹر بھی باہر لگانی ہوتی ہے پانی والی، اور تھڑیاں بھی 3 باہر بنانی ہوتی ہیں، اور مکان بھی بہت اونچا کر کے بنانا ہوتا ہے، اور راستہ ہم روک کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ صاحب یہ اچھا کام نہیں ہے، اگر ممبر و محراب سے اس کے خلاف نہیں بولا جاتا، یا معاشرے میں سب یہ کرتے ہیں، تو سارے کے سارے لوگوں کے کرنے سے غلط صحیح تو نہیں ہو جاتا۔ راستے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا کے پھینک دو، اللہ نے اس کا اجر رکھا ہے، اور تم نے تو مستقل ایسی شے ڈال دی جس کو اٹھایا بھی نہیں جا سکتا، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا حق ہے۔ یہ حق نہیں تھا تمہارا، قبضہ ہے تمہارا، تمہیں اس راستے پر قبضہ کرنے کا کسی نے حق نہیں دیا تھا، نہ اللہ نے، نہ اس کے رسول نے، نہ معاشرت نے، نہ ملکی قوانین نے، لیکن تم نے دھونس اور دھاندلی سے قبضہ جما لیا۔ ہم اکثر لوگ اس میں شریک ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا استحقاق ہے۔ میں کئی جگہ یہ بیان کیا ہے، اور کئی لوگوں نے اس پہ عمل بھی کیا ہے، لیکن بہت تھوڑے، کیونکہ ہمارے ذہن کے گوشوں میں یہ سما چکا ہے۔ ہمارے گھر میں سٹور موجود ہیں، خالی کمرے پڑے ہوئے ہیں، کھلا لان ہے، ہمارے گھر کے اندر بڑے بڑے سائز کے واش روم ہے، نہیں ہے تو ان 3 سیڑھیوں کے لیے جو ہے وہ اندر جگہ نہیں ہے، اور ہم نے لوگوں کی زندگی کو جیرن بنا رکھا ہے، اور گھر سے کوڑا اکٹھا کیا اور ہمسائے کے دروازے کے سامنے پھینک دیا۔ قریش مکہ بھی تو یہی کرتے تھے، اذیتیں دینے کے لیے۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور اس کے بعد چوتھا حضور کا وصف ام المومنین نے بیان کیا، وہ یہ کہ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور پچھلے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی تکریم کرے، مہمان کی عزت کرے۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ کھاتا ہے، آ کے اپنی قسمت کھا گیا، ثواب آپ کو مل گیا، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور آدھا فقر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان، پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلاں علیہ رحمہ، فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی سارا آدھے میں آتا ہے۔ اور فقیر اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے اور اس کے کام و دہن کی تسکین کا ہم سامان کرے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ اچھا لگتا ہے کوئی ہمارے دسترخوان۔ حضور کا وصف کیا ہے؟ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور پھر کہا وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، یہ ام المومنین حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں، یہ اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ نمونہ اسی کو کہتے ہیں جس کو سامنے رکھ کے پھر جو ہے وہ کوئی چیز تراشی جائے۔ حضور وہ اسوہ نور ہیں
کہ جن کو دیکھ دیکھ کے ہم اپنی زندگی کو تراش سکتے ہیں کہ ہم بھی ایسے آداب اور ایسی عادات اور ایسے خصائل اور ایسا طرز زندگی اختیار کرنا ہے۔ اور حضور کا وصف نمایاں کیا، وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے اندر جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ ہم کیوں بات بات پہ جھوٹ بولنے لگے؟ ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، تو پھر کس طرح ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں، ارشاد فرمائیے۔ تو فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ جس کی معافی بھی نہیں، وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا بڑا گناہ فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو اذیت دینا۔ تیسرا بڑا گناہ، اور یہ بیان کرنے سے قبل حضور ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹیک چھوڑ دی، وجلسا وکانا متکئا، حضور ٹیک لگائے تھے، ٹیک چھوڑی اور بیٹھ گئے۔ فرمایا الا وقول الزور، سن لو، تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرمایا الا وقول الزور، سن لو، جھوٹ بولنا ہے۔ پھر کہا الا وقول الزور، سن لو، جھوٹ بولنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری آرزو تھی کہ حضور اب سکوت اختیار فرما لے، ہم سمجھ گئے جو حضور بتانا چاہتے ہیں، لیکن حضور فرمائے جا رہے تھے سن لو، سن لو، سن لو، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ ہے، حضور فرمائے جا رہے تھے، اور ہم دل میں دعائیں کر رہے تھے کہ حضور خاموش ہو جائیں۔ ہماری آرزو تھی کہ حضور اب سکوت اختیار فرما لیں، حضور مشقت میں ہیں، لیکن حضور بار بار کہہ رہے تھے، کیوں؟ امت کے ساتھ شفقت، اس لیے کہ حضور نہیں چاہتے کہ میرا کوئی امتی جھوٹ بولے، چونکہ وہ امتی کاہے کا جو جھوٹ بولے۔ جھوٹا اور کذاب بھی کوئی شخص ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، کوئی کمزور لمحہ آ جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر کہا کہ مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، بشر ہی تو ہے۔ پھر تیسرا سوال حضور سے ہوا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے، مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم کہتے ہیں سودا ہی نہیں بکتا اگر جھوٹ بولیں۔ میں کہتا ہوں جاپان والے پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں، ہمارا ہی نہیں بکتا۔ ہمارا اندر لٹ گیا ہوا ہے، جھوٹ بول بول کے اپنے آپ کو ہم برباد کر چکے ہیں۔ ہمارے نزدیک جھوٹ کوئی عیب ہی نہیں رہا، جبکہ یہ کبائر سے ہے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث سنیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو رحمت لے کے ہمارے گھروں میں آ رہے ہوتے ہیں وہ سونگھتے ہیں اور ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو رحمت کا پارسل ہمارے گھر دینے آئے تھے، ڈلیوری دینے آئے تھے، وہ ہاتھ میں لیے آگے نہیں آ پا رہے، کیوں؟ آگے جھوٹ کا تعفن پھیلا ہوا ہے، ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور مجھے بتائیے، جس گھر میں ماں بھی جھوٹ بولتی ہو، باپ بھی جھوٹ بولتا ہو، بیٹیاں بھی جھوٹ بولتی ہوں، بیٹے بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہاں تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے، فرشتے کتنے میل دور کھڑے ہوں گے۔ کون سے فرشتے؟ جو رحمت کا پارسل لے کے ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ اور ہم نے کیا سوچا؟ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے بندش کر دی، کسی نے تعویذ ڈال دیے، پھر بھاگی عاملوں کے پاس، انہوں نے کہا تو ویلے سر آ گیا، ورنہ تو یہ تعویذ چل جانے تھے، یہ بندش تھی، یہ تو بس تیرا کچھ رہنا ہی نہیں تھا، تو اب کالا بکرا لے گیا، اتنی جمعراتیں تجھے آنا پڑیں گی اور پھر تیرا علاج ہوگا۔ کوئی 100 میں سے 1000 میں سے کوئی ایک اچھا بھی ہوگا جو شریعت بیضا پہ عمل پیرا ہو اور رقیہ شریعہ کے مطابق لوگوں کا علاج کرتا ہو، نظر تو برحق ہے، لیکن بہرحال اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ فرشتے جو رحمت لے کے ڈلیوری ہمارے گھر دینے آئے تھے وہ کئی میل شہر سے باہر کھڑے ہیں، اور جھوٹ کی وجہ سے اندر ان کی طبیعتیں اتنی حساس ہیں کہ آگے آ نہیں پا رہے، اور ہم بھاگے عاملوں کے پاس۔ اور اللہ یاز باللہ ایسے ایسے عامل بھی مارکیٹ میں آپ کو ملیں گے جنہیں غسل کرنا بھی نہیں آتا، اور آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کتنی خواتین ہیں آبرو تک لٹا لیتی ہیں، عزت لٹوا بیٹھتی ہیں، اور ہم جھوٹ بولنے کے لیے، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا معاشرہ بھی اس دلدل میں پھنس گیا ہے، جبکہ بے چینی اور بے قراری کیوں ہے آج معاشرے میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود؟
تو اللہ کے محبوب نے کیا کیا؟ الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، جھوٹ جو ہے وہ بے چینی کا نام ہے، اضطراب کا نام ہے، اور سچائی جو ہے وہ طمانیت کا نام ہے، سکون اور راحت قلب کا نام ہے۔ تو ہماری زندگیاں جھوٹ کی وجہ سے ملوث ہوئیں، اور ہماری زندگیاں نہ رہیں۔ یہ کوئی زندگی ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی تلخیاں گوارا کر رہے ہیں؟ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے؟ ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ ایک دوسرے سے ہم اپنے حقیقی عزیزوں سے دکھوں میں تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ اس کا سبب کیا؟ اس لیے کہ ہماری زندگی، پورا معاشرہ جھوٹ کی لپیٹ میں ہے، اور رحمت کے فرشتے دور کھڑے ہیں، آگے رحمت لے کے پہنچ نہیں پا رہے، اس لیے کہ آگے تعفن اور عفونت اتنی ہے۔ آخری بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کی سیرت کے حوالے سے کہی، وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے کے اندر اگر کوئی مشقت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آپ کو دیکھا کہ آپ اس حق والے شخص کے ساتھ کھڑے۔ ہم تو دیکھتے ہیں، برادری دیکھتے ہیں، ہمارے استادوں سے کسی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی کوئی برادری بھی چیز ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا حکم بھی کوئی چیز ہوتا ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان قواریوں پہ جا رہے ہیں برادری کے پیچھے، اور پتہ ہے ہمیں کہ مجرم یہ ہیں، قتل انہوں نے کیا ہے، ہم قاتل پارٹی کے ساتھ جا کے ان کی سٹرینتھ شو کرتے ہیں اور جا کے عدالت میں کھڑے ہیں۔ سنو اللہ کے محبوب کا فرمان، فرمایا جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ بھی نہیں بولا، آدھے جملے سے کسی شخص کے قتل میں مدد کی، کل قیامت کے دن جب ایسا شخص آئے گا، اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئسم میں رحمت اللہ، یہ بندہ آج اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور ہم نے تو کبھی اس کی پرواہ بھی نہیں کی، ہم سمجھتے ہیں یار یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ سب راضی کر لو، اللہ کو ناراض کر دو، اس لیے کہ ابھی یہ دنیا ہمارے سامنے ہے۔ لیکن فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ جو سامنے نقد سودا ہے تم اس کے پیچھے پڑے ہو، اصل تو وہ زندگی ہے۔ تو اللہ کے محبوب کی سیرت عمل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات اس لیے آئی کہ ہم ان کا اسوہ اختیار کریں، اور ہماری محبت کا عملی ظہور بھی ایسے ہی ہوگا کہ ہمارے رویے بتائیں کہ ہم حضور کے عاشق ہوتے ہیں، طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے عاشق ہوتے ہیں، حضور کے واضح صریح حکم ہیں اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ جو محب ہوتا ہے وہ تو محبوب کی منشا کو سمجھتا ہے، محبوب کی آرزو کیا ہے، زبان سے کچھ بھی نہ کہے محبوب۔ مدینۃ المنورہ کی گلی سے حضور کا گزران ہوا تو ایک مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھا۔ تو آقا نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ تو آقا کریم علیہ السلام گزر گئے، کچھ نہیں کہا۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو بتایا آقا نے تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے کے اوپر پسندیدگی کے آثار نہیں ہم دیکھ پائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا اچھا؟ کہا جی۔ تو اس نے کدال لیا اور اس مکان کو زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ فرمایا صحابی کو بلاؤ، بلایا گیا۔ کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اپنے طرز معاشرت پہ، اپنی دوستیوں پہ غور کریں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ ہمیں اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کی مطابقت میں ڈالنا ہوگا۔ ایک شخص آئے حضور سے، انہوں نے مسافہ کرنا چاہا، آقا نے رخ پھیر لیا، سمجھے اتفاقاً ہو گیا، جدھر حضور نے رخ پھیرا تھا ادھر سے جا کے انہوں نے مسافہ کرنا چاہا، تو آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا، سمجھ گئے حضور ناراض ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں ناراض کیوں ہیں، تم بتا سکتے ہو؟ ہمارا بڑا ناراض ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صحابہ سے پوچھتا پھرتا ہے کہ حضور علیہ السلام ناراض ہیں،
مجھے سمجھ نہیں ہے، تم بتا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ جو تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اس سے حضور منع فرما چکے ہیں، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا۔ ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے۔ وہ آگے بڑھے انگوٹھی اتار کے پیش کرتے ہوئے، کہا حضور یہ رہی۔ تو آقا کریم نے اس انگوٹھی کو پکڑا اور یوں پھینک دیا۔ یہی ناراضگی کی وجہ تھی۔ مجلس جاری رہی، جب اختتام ہوا لوگ پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس جانے لگے تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو یقیناً نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن ہی سکتی ہے۔ تو اس صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے، اور میری گفتگو اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ دل کے کانوں سے سنیے اس نے کیا کہا۔ وہ انگوٹھی حضور نے پھینک دی تھی تو کہا چلو اب اٹھا لو، تمہاری بیوی پہن لے گی، قیمتی دھات ہے۔ تو اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ پڑی رہے، سونا ہے، لال ہے، جوہر ہے، پکھراج ہے، موتی ہے، ہیرا ہے، پڑا رہے، نہیں اٹھاؤں گا، اس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا طرز معاشرت، کوئی ایسی دوستی، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو میرے آقا نے پھینک دیا ہے۔ آؤ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اپنا جو ہے وہ محاسبہ کرنا ہوگا۔ تقریریں سننے کے لیے نہیں ہوتی، عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب اس کلچر سے میں نکلنا پڑے گا کہ بڑا چسکا آیا، تلذذ سمعی کے لیے گفتگو سنی، نوٹ پھینکے، واہ واہ کے ڈونگرے برسائے، واہ واہ بڑا مزہ آیا، جلسہ کروانے والوں کو بھی اور جلسہ سننے والوں کو بھی اور بیان کرنے والوں کو بھی، مزہ لے کے چلے گئے، ٹگا فائدہ نہیں ہوا، جو ہے وہ ایک شخص نمازی بھی نہیں بن سکا۔ تو کیا ساری زندگی یوں ہی مشق کرتے رہیں گے، مزہ ہی لیتے رہیں گے؟ یہ واض و تلقین، نصیحت، حضور کی سیرت، کیا یہ اسی کے لیے رہ گئی ہے؟ عمل کے لیے ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی بدلنا پڑے گی۔ یہ جنت ایسے ہمارے مزوں کے نتیجے میں نہیں ہے، اپنی زندگی کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جی مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت، تمہاری وضع قطع طرز زندگی ایسی ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ اپنے وعدے کو، اپنی زبان کو، طرز زندگی کو، اٹھنے بیٹھنے کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لیں۔ اللہ آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ بہت جلد یہ جو جگہ کی خریداری دوست کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی دعاؤں اور تعاون سے تکمیل کو پہنچے اور سنگ بنیاد کا مرحلہ ہم دیکھ پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔